السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم، مضمون اردو، موضوع حکایت نمبر 3، اور میں آپ کی اردو ٹیچر گوہر خلیل۔ پیارے بچوں، چلیں آج کی کہانی نمبر 3 شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں اس کو پڑھوں گی۔ میں نے کبھی قسمت کی خرابی یا آسمان کی سختی کی شکایت نہیں کی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں ننگے پاؤں تھا اور جوتا بھی نہ خرید سکتا تھا۔ اسی غم میں کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا۔ وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ میں نے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا اور اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا۔ تو پیارے بچوں، یہ میں نے یہاں پہ یہ کہانی پڑھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے تھوڑا بہت اسے سمجھا ہوگا۔ یہ کہانی دراصل گلستان سعدی سے ماخوذ ہے، یعنی یہ گلستان سعدی سے لی گئی یہ کہانی۔ اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی قسمت کی خرابی یا آسمان کی سختی کی شکایت نہیں کی۔ یہ آدمی کہتا ہے کہ میرے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے، چاہے وہ خراب لکھا ہے یا اچھا لکھا ہے، قسمت کی خرابی ہے یا آسمان کی سختی ہے، یعنی کہ جو کچھ میرے مقدر میں، چاہے سختیاں ہیں، چاہے مصیبتیں ہیں، چاہے تکلیفیں ہیں، چاہے خوشیاں ہیں، لیکن یہاں پہ قسمت کی خرابی ہے تو لہٰذا ان کے پاس مشکلات ہی ہوں گی شاید۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی ان کی شکایت نہیں کی، چاہے مجھے اوپر سے ملے یا اپنے مقدر کی وجہ سے ملے، میں نے اس کی کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں ننگے پاؤں تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا کہ میرے پاس جوتا نہیں تھا، میرے پاس چپل نہیں تھی، میں جہاں بھی جاتا تھا میں ننگے پاؤں ہی چلتا تھا اور جوتا بھی نہ خرید سکتا تھا۔ مجھ میں اتنی سخت نہیں تھی، میرے پاس دولت نہیں تھی، میرے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا جس کی وجہ سے میں جوتا خرید سکتا۔ میرے پاس ایسے ان ذرائع کی کمی تھی، میں بہت غریب تھا، میں جوتا بھی نہیں خرید سکتا تھا۔ اسی غم میں کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا۔ یہ کہتے ہیں کہ اب میرا غمگین دل اور میرا پریشان دل، میں اسی غم اور پریشانی میں، یہ غم مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میں بہت ہی پریشان ہوتا تھا، میں بہت ہی غمگین رہتا تھا۔ ایک دن اسی غم کو لے کے میں مسجد کوفہ میں داخل ہوا۔ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا۔ وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ مسجد میں کیا ہوا کہ جب میں نے نماز پڑھ لی، میں نے وہاں پہ ایک آدمی کو دیکھا جس کے پیر ہی نہیں تھے، جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، جو پاؤں کے بغیر تھا۔ میں نے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا۔ میں نے پھر کیا کیا، مجھے بہت ہی تعجب ہوا کہ یہ شخص کیا یہ پاؤں کے بغیر ہے؟ یہ کیسے چل سکتا ہے؟ یہ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ یہ کیسے اپنی زندگی گزار سکتا ہے پاؤں کے بغیر؟ میں فوراً سجدے میں گر گیا اور میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ میں نے اب سارے گلے شکوے دور کیے، میں نے اپنے دل کو صاف کیا۔ اب میں
پرملال نہیں رہا، اب میں غمگین نہیں رہا، کیونکہ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میں نے اس کو کہا کہ اے میرے اللہ تعالیٰ، شکر ہے آپ نے مجھے پیر جیسی، پاؤں جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ میرے پاس ٹانگیں بھی ہے، میرے پاس پیر بھی ہیں، میرے پاس ہاتھ بھی ہے، میرے پاس میرا پورا جسم سلامت ہے۔ اب اگر ایک کسی چیز کی کمی ہے، وہ میرے پاس دولت کی کمی ہے، لیکن اللہ مجھے اب کوئی غم نہیں رہا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں آپ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ آپ نے مجھے پیر جیسے، پاؤں جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا۔ پھر اس آدمی نے کیا کیا؟ یہ پھر ہمیشہ صبر کرتا رہا۔ اس نے پھر صبر کیا ہمیشہ۔ اگر اس کے پاس جوتا نہیں تھا لیکن پیر تو تھے، یہ کہیں سے بھی کچھ بھی کر سکتا تھا اور اپنے لیے جوتا خرید سکتا تھا، تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس پہ جوتا نہ ہونے پہ اس نے صبر کیا۔ تو پیارے بچوں، یہ جو یہ کہانی تھی، تو اس میں ہمیں دو باتیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں خدا تعالیٰ کی ہر ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ نعمتیں ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کی صورت میں ہوں، چاہے وہ نعمتیں ہمارے پہناؤ کی صورت میں ہوں، چاہے وہ ہمیں گھر کی صورت میں ملے، اولاد کی صورت میں ملے، ماں باپ کی صورت میں ملے، یا کسی اور صورت میں ملے، ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اب اگر ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہوگی تو اس پہ ہمیں واہ واللہ نہیں کرنا چاہیے، اس پہ ہمیں آہوزاری نہیں کرنی چاہیے، اس پہ ہمیں شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اس پہ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تو والسلام۔